نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو، مختلف خطبات جمعۃ المبارک میں بیان ہو رہے ہیں، اور آج کے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ برکات، اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں بھی برکت، رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی برکت، رسول اللہ کے بول میں برکت، رسول اللہ کی حدیث اور سنت میں برکت، رسول اللہ کی دعا میں برکت، رسول اللہ کے چلنے میں برکت، رسول اللہ کے ہر عمل میں برکت، رسول اللہ کے لعاب مبارک میں برکت، رسول اللہ کے بیٹھنے میں برکت، رسول اللہ کے کسی گھر میں جانے میں برکت۔ مجسمہ برکات کے حوالے سے چند واقعات احادیث پیش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو پیارے نبی کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعات بے شمار ہیں، آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں، مجسمہ برکات کئی واقعات آپ کو ملیں گے، زاد المعاد کا مطالعہ کریں، کئی واقعات ملیں گے، رحمت للعالمین کا مطالعہ کریں، کئی واقعات ملیں گے، شمائل ترمذی کا مطالعہ کریں، کئی واقعات ملیں گے، اور سب سے پہلا واقعہ وہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ لینے آئی اور پھر لے جا رہی تھی تو کیا بیان کرتی ہیں، جیسا کہ سیرت النبی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اس کی سواری میں ہر بیماری اور کمزوری کو دور کر دیا۔ یہ پہلا واقعہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، اور ماں جی فرماتی ہیں امیر گھرانوں کے بچے بڑی بڑی سمجھدار دائیاں لے گئی، اور میری باری میں صرف یہ یتیم بچہ ملا، لیکن اللہ نے اس یتیم کی وجہ سے میرے حالات ہی بدل دیے، سواری بھی بدل دی، کمزوری ختم ہو گئی، اور وہ سواری جو لاغر اور کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، اللہ نے اسے طاقتور اور توانا بنا دیا، اور وہ راستے میں ساری سواریوں کو کاٹ گئی۔ یہ پہلا واقعہ۔ اور جب مکہ پہنچی، اللہ اللہ، پھر مکہ سے گھر پہنچی، پھر اپنے عزیز و اقارب کے پاس پہنچی، اللہ اللہ، اور میرے گھر کے اندر، میرے علاقے میں، میرے پڑوس میں، میرے محلے میں، میرے گاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ اللہ چارے کی کمی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، چارے کی کمی، سبزے کی کمی، کھجوروں کے پھلوں میں کمی، بقعات میں کمی، پانی کی کمی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میرے گھر آئے
اللہ کے نبی کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ہر شے کو مالا مال کر دیا. باغوں میں پھل آ گئے, کھجوریں ہری بھری ہو گئیں. میرے اپنے گھر کے اندر جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بکریوں کے تھنوں میں برکت ڈال دی اور سب تھن دودھ سے بھر گئے. یہ برکت بہت بڑی. اللہ تعالی. اور پھر ایک اور خاص بات یہ کہ میرا بیٹا عبداللہ جو میرا حقیقی بیٹا تھا, وہ بھی دودھ نہ ملنے کی وجہ سے کمزور, کھانے کے لیے کچھ نہیں, دودھ کچھ نہیں ہے, میرے پستانوں میں بھی دودھ نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رضائی بیٹے نے میرے جسم کو منہ لگایا, میرے جسم کو منہ لگایا, اللہ رب العالمین نے اس محمد کی وجہ سے عبداللہ کو بھی توانا کر دیا. ایک اور خوبی بڑی ہے, وہ خوبی یہ تھی کہ میرا بیٹا عبداللہ کبھی دائیں پی لیتا, کبھی دائیں پی لیتا, کبھی دائیں پیتا, کبھی بائیں پیتا. لیکن میں قربان جاؤں, میرا رضائی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں پیتا, کبھی بائیں نہ پیتا. میں نے اندازہ لگایا, میرے دل کی شہادت ہوئی, میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جو بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ وہ بچہ ہے کہ جو دودھ پینے کے معاملے میں بھی اپنے بھائی پر زیادتی نہیں کرتا اور اپنی سیر چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جاتا, کیونکہ محمد سراپا عدل و انصاف ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے انصافی نہیں کی اپنے بھائی سے. ایک سیر سے دودھ پیتا, میں دوسری سیر پہ پلانے کی کوشش کرتی لیکن نہ پیتا. میں سمجھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کا پیکر ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ کوئی زیادتی کروں. اللہ. اور ساکرہ شاکرہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, یہ تو بہت بڑی خوبی جو میں نے اس بچے کے اندر دیکھی, یہ تو بہت بڑی برکت جو میں نے بچے کے اندر دیکھی ہے. اور ایک اور بات, بڑی مشہور حدیث ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں کے بارے میں فرماتے ہیں, میرے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, میرے والد گرامی جب دنیا سے گئے تو انہوں نے لوگوں کا کوئی دینا لینا تھا, کوئی قرضہ تھا, اور باقی کوئی باغ کے سوا, کھجوروں کے سوا کوئی پیسہ روپیہ نہیں تھا. لیکن لینے والے بڑے تھے. میں نے اپنے ذمہ لیا کہ میں اپنے والد کی پائی واپس کروں گا, میں اپنے والد کا قرضہ ادا کروں گا. تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, صرف کھجوریں تھیں. اللہ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی, اللہ کے رسول میرے پاس باغ ہے والد کا, اس باغ میں چند کھجوریں ہیں, اب میرے لینے والے جن کا قرضہ دینا ہے, جن کے پیسے دینے ہیں, جن کے روپے دینے ہیں, وہ بڑی تعداد میں ہیں. اللہ کے رسول یہ کھجوریں کیا کریں گی؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے برا بھلا بھی کہیں, جن کا میں نے قرضہ دینا ہے مجھے جھڑکے بھی پلائیں. ہو سکتا ہے جن کا میں نے قرضہ دینا ہے وہ مجھے برا بھلا بھی کہیں. اس لیے اللہ کے نبی میری درخواست ہے, میری گزارش ہے کہ جب یہ کھجوریں لوگوں کو میں دوں
ان کے پیسوں کے بدلے میں جب میں کھجوریں دوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ڈھیر پر میرے باغ میں محمد مصطفیٰ بھی ہوں. شاید آپ کی وجہ سے شرم کھاتے ہوئے، آپ کی وجہ سے حیا کرتے ہوئے وہ مجھے کچھ نہ کہیں. لوگ لینے والے آ گئے، لوگ لینے والے آ گئے جن کے پیسے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر پریشان نہیں ہونا، جابر پریشان نہیں ہونا، سب کو بلاؤ اور باری باری کھجوریں دیتے جاؤ. اللہ کے نبی نے ڈھیر کا چکر لگایا اور اللہ کے نبی نے ان کھجوروں پہ ہاتھ پھیر دیا بسم اللہ پڑھ کر اور فرمایا ان کو دیتے جاؤ دیتے جاؤ. حضرت جابر بیان کرتے ہیں جتنے لوگ لینے والے تھے میں نے سب کو قرضہ لٹا دیا، سب کو کھجوریں دے دی، اور جب میں نے نظر ماری کھجوروں کا ڈھیر اسی طرح ہی بھرا تھا. یہ بھی اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی برکت. رسول اللہ مجسمہ برکات ہے، رسول اللہ کی آنکھوں میں برکت، رسول اللہ کے پڑھنے میں برکت، رسول اللہ کی دعا میں برکت، رسول اللہ کے ہاتھوں میں برکت. اللہ کے نبی نے سفر کی دعائیں پڑھی، اللہ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق بخشے. جب یہ دعائیں انسان پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ اور سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اللہ اسے خیریت سے واپس لاتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ سواری کو بھی ہدایت دیتا ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی اور اس سواری پر سوار ہوئے، اللہ کے نبی کے سوار ہونے کی وجہ سے وہ تیز بھی ہو گئی، تندرست بھی ہو گئی، اور فرماتے ہیں اتنی تیز ہو گئی کہ سنبھالی نہیں جاتی، وہ سواری سنبھالی نہیں جاتی. اللہ اللہ